یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، اور اس کا استخفاف، مسلمان کی تحقیر اور اس کا استخفاف اللہ کے قرب سے محروم کر دیتا ہے اور اللہ کی خصوصی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ مسلمان کو ہلکا سمجھنا، استخفاف، اور اس کو ذلیل سمجھنا، اس کی تحقیر، مسلمان کی تحقیر اور اس کا استخفاف، یہ اللہ کے قرب سے محروم کر دیتا ہے اور اللہ کے خصوصی نعمتوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی تعظیم کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گنہگار سے گنہگار مسلمان پر عزت کی نگاہ ڈالنے کی مشق کرو، گنہگار سے گنہگار مسلمان پر عزت کی نگاہ ڈالنے کی مشق کرو۔ لیکن آپ دیکھیں گے عرف میں، رواج میں اپنی عظمت اور مسلمان کی حقارت عام ہے، اپنی عظمت اور مسلمان کی حقارت عام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر اپنے محاسن کے تذکرے اور دوسروں کے عیوب کے تذکرے، یہ بنیادی وجہ، ہماری زبانوں پر اپنے محاسن کے تذکرے اور دوسروں کے معایب اور دوسروں کے مفاسد کے تذکرے ہیں۔ زبان تھکتی نہیں ہے اپنی خوبیاں، اپنے کمالات بیان کرتے ہوئے، اور منہ سوکھتا نہیں ہے مسلمان کی کمزوریاں اور خرابیاں بیان کرتے ہوئے۔ زبان تھکتی نہیں ہے اپنے محاسن اور اپنے کمالات بیان کرتے ہوئے، اور منہ سوکھتا نہیں ہے اپنے ساتھیوں کی خرابی اور کمزوریاں بیان کرتے ہوئے۔ اس لیے اپنی منقبات، اپنی عظمت اور مسلمان کی حقارت عام ہے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، اللہ معاف فرمائے، مزاج یہ بن رہا ہے اپنے اوپر تحسینی نگاہ ڈالتے ہیں اور دوسروں پہ تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں، اپنے اوپر تحسینی نگاہ ڈالتے ہیں، اپنے اوپر تحسینی نگاہ ڈالتے ہیں اور دوسروں پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کی حقارت اور اپنی مدحت اور منقبت عام ہو رہی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے ہر مسلمان کی تعظیم کرے، ہر مسلمان کی تکریم کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ ظاہر میں ہر مسلمان کی تعظیم کرے اور باطن میں ہر مسلمان کے تعلق سے دو چیزوں سے احتیاط کرے، ایک بدگمانی سے، دوسرے غیبت سے۔ ظاہر میں ہر مسلمان کی تعظیم کرے اور باطن میں دو چیزوں سے احتیاط کرے، ایک ہر مسلمان کی بدگمانی سے اور دوسرا ہر مسلمان کی غیبت سے۔ کیوں؟ سنو، عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے، بہت ہمت کر کے کہہ رہا ہوں میں، علماء نے لکھا ہے بدگمانی پر بعض مرتبہ اقدام مخلصین کو ضائع کروا دے گا۔ بدگمانی پر اقدام، جب اپنے ساتھیوں کی جانب سے بدگمان ہو جاؤ گے تو بدگمانیوں پر اقدام جب قدم اٹھاؤ گے تو مخلصین ضائع ہو جائیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے مخلصین کا ضائع ہونا امت کو ایسے تاریکی فتنوں میں مبتلا کر دے گا کہ ہدایت کی روشنی کسی کے پاس باقی نہیں رہے گی۔ مخلصین کا ضائع ہونا امت کو ایسے تاریکی فتنوں میں مبتلا کر دے گا کہ ہدایت کی روشنی کسی کے پاس باقی نہیں رہے گی۔ اور مخلصین کا ضیاع کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانی کے اقدام پر، بدگمانی پر اقدام سے ہوتا ہے۔ باطن میں دو چیزوں سے احتیاط کرے، ایک ہر مسلمان سے بدگمان رہنے سے احتیاط کرے اور دوسرا ہر مسلمان کی غیبت سے احتیاط کرے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اجتماعیت کو سب سے زیادہ مزمحل اور کمزور کرنے والی آپس کی غیبتیں، اجتماعیت کو سب سے زیادہ کمزور اور مزمحل کرنے والی آپس کی غیبتیں ہیں۔ بلکہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، غیبت آپس کی اجتماعیت کو ایسا مردہ کر دیتی ہے جیسے جان نکلنے سے بدن مردہ ہو جاتا ہے، روح نکلنے سے بدن مردہ ہو جاتا ہے، ایسے غیبتیں آپس کی محبتوں کو ایسے مردہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے دو چیزوں کا اہتمام کرو، ایک ہر مسلمان کا اکرام کریں اور دوسرا اس کے افعال کی اچھی تعویل کرو۔ ہر مسلمان کا اکرام کرو اور اس کے افعال کی اچھی تعویل کرو۔ کیوں؟ اگر مسلمان کے افعال کی تعویل نہیں کرو گے تو تردید کرو گے، تعویل نہیں ہوتی پھر تردید ہوگی، اور تردید اجتماعیت ختم کر دے گی۔ تعویل افتراء ختم کر دیتی ہے اور تردید اجتماعیت ختم کر دیتی ہے۔
اس لیے ہر مسلمان کی تعظیم کرنا، ہر مسلمان کا اکرام کرنا، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور ہر مسلمان کو ہلکا سمجھنے سے اور حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ فلاں ساتھی میرے نگاہ سے گر گیا، فلاں ساتھی میرے نگاہ سے گر گیا، حضرت فرماتے ہیں وہ گرا کہ نہیں گرا، کہنے والا اللہ کی نگاہ سے گر چکا۔ کہتے ہیں نا ساتھی یہ تو میری نگاہ سے گر چکا ہے، میں تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں، ایسے کہتے ہیں آپس میں تذکروں میں، اس کی میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ فلاں ساتھی میرے نگاہ سے گر گیا، وہ گرا کہ نہیں گرا، لیکن کہنے والا اللہ کی نگاہ سے گر چکا ہے۔ حضرت نے ایک باب قائم کیا ہے، الاستخفاف بالمسلم، مسلمان کو ہلکا سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہے، وَاحْتِقَارُهُ، اور مسلمان کو حقیر سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا کیسے اکرام فرماتے تھے۔ آپ دیکھو تو صحیح، جو صحابہ ظاہری اعتبار سے کچھ بیماری میں، کچھ کمزوریوں کے اندر مبتلا ہو، سننا ذرا اس بات پہ غور کرنا، جو صحابہ ظاہری اعتبار سے کچھ بیماریوں میں، کچھ کمزوریوں کے اندر مبتلا ہو اور کبار صحابہ کے مقابلے میں کچھ خوبیوں اور کمالات میں کم ہو، اللہ کے نبی ان کا اتنا اکرام فرماتے ہیں۔ جو صحابہ مجاہدے میں، قربانیوں میں، صفات میں آگے ہوں گے، اللہ کے نبی ان صحابہ کا کتنا اکرام کرتے ہوں گے۔ ذرا سنو کیسا عبرت کا قصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ گھر میں آ رہے تھے، دروازے کی چوکھٹ پر ٹھوکر لگی اور آپ گر گئے اور آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑی ہو جاؤ اور اس کے خون کو صاف کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے گھن آئی کیونکہ اسامہ کی شکل آگے روایتوں میں ایسی تھی، لڑکے تھے، پستہ قد تھے، ناک بہتی رہتی تھی، آگے روایت میں آیا گیا کہ ناک چپٹی تھی، کالا رنگ تھا، ایسی بہت ساری کمزوریاں۔ حضرت عائشہ فرماتے مجھے گھن آئی، خون بہ رہا ہے، ناک بہ رہی ہے، میں کیا انہیں صاف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، کوئی تولیہ، کوئی رومال، کوئی امامہ، کوئی چادر، کوئی ٹیشو پیپر نہیں استعمال کیا، حضرت اسامہ کے زخم پہ اپنے ہونٹوں کو رکھا۔ یہ اجتماعیت قائم کیسے؟ اجتماعیت صرف بیانات سے قائم نہیں ہوتی ہے، اجتماعیت تو اکرام سے قائم ہوتی ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے آپ بیان کیا کرتے ہو، لوگ یہ دیکھیں گے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں سلوک نہیں ہوتا ہے تو شکایتیں ہوتی ہیں، سلوک نہیں ہوتا تو شکایتیں ہوتی ہے، سلوک کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے پاس آپ تشریف لے گئے اور ان کے زخم پر آپ نے اپنے ہونٹ مبارک رکھا اور ان کے خون کو آپ نے اپنے منہ سے چوسا اور کلی کی، اور فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ابھی تو لڑکے ہیں، اگر لڑکی ہوتا وہ تو میں اس کو ایسا اس کا اکرام کرتا، لکسوتہ، میں اس کو اچھا کپڑا پہناتا، وحلیتہ، اور میں اس کو زیورات سے مزین کرتا، حتی انفقہ، یہاں تک کہ میں اس کا نکاح کراتا۔ اس حالت میں اگر وہ لڑکی ہوتا تو میں اس کو ایک اچھا کپڑا پہناتا، اچھے زیورات پہناتا، یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر روانہ کرتا۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ان کو چیچک کی بیماری تھی، جب مدینہ منورہ آئے ان کو چیچک کی بیماری، ایک وہ غلام، وہ لڑکے ہیں، دو مخاتہ یسیل ولا انفہ، اور ان کی ناک بہتے رہتی تھی۔ فتقدرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حتی عائشہ کو گھن آئی کہ کیسے ان کے قریب جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے اور ان کے چہرے کو چوم رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کی قسم جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا تو میں نے طے کر لیا آج کے بعد میں اسامہ کو اپنی ذات سے دور نہیں کروں گی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان سے چلنے میں تاخیر کی،
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ وجہ سے آپ ان کا انتظار کر رہے تھے. ایک لڑکے آئے افطس، ان کی ناک چپٹی، اسود کالے رنگ کے، وہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور پھر قافلے کو چلنے کا حکم دیا. یمن کے بڑے بڑے سردار جو رکے ہوئے تھے وہ کہنے لگے انما حبسنا من اجل ھذا، اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا ہے. یہ حقارت والا جملہ، اس کی وجہ سے روکا گیا ہے. تو راوی فرماتے ہیں اسی وجہ سے یمن والے مرتد ہوئے تھے. ایک جملہ علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے مسلمان کی حقارت دل سے ایمان بالکل چوس لیتی ہے. جیسے سخت اور پیاس سے مبتلا گلاس کا سارا پانی پی لیتا ہے، مسلمان کی حقارت دل سے ایمان بالکل چوس لیتی ہے. کہتے ہیں اسی وجہ سے یمن والے مرتد ہوئے تھے. تو حدیث کے راوی ابن سعد کہتے ہیں میں نے یزید ابن ہارون سے پوچھا کیا مطلب اس جملے کا، اسی وجہ سے یمن والے مرتد ہوئے، کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا کہ یمن والے جو مرتد ہوئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے میں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امروں کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے، ایک وجہ یہ ہے آپ نے جو فرمایا تھا انتظار کرو انتظار کرو، اس امروں کو ہلکا سمجھا اس لیے مرتد ہوئے. اور عروہ فرماتے دوسری وجہ یہ ہے کہ یمن والے مرتد ہوئے تھے حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے. ایک روایت میں ہے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے. اس میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک سردار قسم کے لوگ تھے اور ایک غلام افراد. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سرداروں کو تو دیا ہدیہ تحفہ جو بھی دیا اور غلاموں کو نہیں دیا. لوگوں نے یہ بات حضرت عمر کو بتائی. حضرت عمر نے خط لکھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے ان کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا، تم نے ان کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ نے فرمایا مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کسی مسلمان کو برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. حضرت عمر کی ایک روایت میں ہیں فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ